السلام علیکم دوستوں، لائٹ ٹیوب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے فرانس میں بلڈنگز پر گستاخانہ خاکے آویزہ ہوئے تھے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ کام وہاں کی حکومت کی سرپرستی میں ہوا تھا۔ فرانسیسی صدر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ آزادی رائے ہے، اس میں غلط بات نہیں۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کمزور پڑ گیا ہے اور خدا نخواستہ یہ اب ختم ہونے والا ہے۔ مگر دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اچانک فرانس کے پریزیڈنٹ کو کیا ہوا کہ وہ ایسے اسلام کے خلاف ہو گئے اور اسلام کے خلاف بغاوت کا کلم کلا اعلان کر دیا۔ مگر دوستوں، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ دوستوں، فرانسیسی صدر کے ساتھ کچھ ہفتے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ بالکل شوک ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل وہ اسلام کے خلاف بیانات دیتا جا رہا ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ فرانس کے ایک ایڈ ورکر جس کا نام سوفی پیٹرنن تھا، یہ مالی نامی ایک افریقی ملک میں کام کرتی تھی۔ اسے دسمبر 2016 میں مالی کے ایک جہادی گروپ نے یرغمال بنایا تھا۔ یہ خاتون ان جہاد گروپ کے پاس 4 سال تک رہی، مگر کچھ ہفتے پہلے اس کو اس جہادی گروپ نے رہا کر دیا۔ اس بات کا پتہ جب فرانسیسی صدر کو چلا کہ یہ لوگ سوفی کو رہا کر رہے ہیں تو وہ خود ایئرپورٹ پر سوفی کو ریسیو کرنے گیا، مگر وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا سمجھو اس نے اسے پاگل کر دیا۔ سوفی نے جب فرانس میں لینڈ کیا تو فرانسیسی صدر اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ وہاں سب لوگ تب شوک ہوئے جب سوفی جہاز سے اتر رہی تھی اور اس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ جب فرانسیسی صدر سوفی سے ملے اور اسے کہا کہ سوفی تمہیں کیا ہوا ہے، تو سوفی نے جواب دیا کہ میں اب سوفی نہیں بلکہ مریم ہوں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ یہ سن کر فرانسیسی صدر کے جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب سوفی ان مجاہدین کے خلاف بولے گی اور اس طرح سے ایک بار پھر اسلام کو نشانہ بنائیں گے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ سوفی نے لوگوں کو ان مجاہدین کی تعریفیں کی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ انہیں دہشت گرد کہنا غلط ہے۔ وہ تو جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں وہ مذہب تو پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتی ہے۔ وہ مجاہدین تو صرف اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ دوستوں، یہ ایسا پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے ایسا واقعہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ پیش آیا تھا، جب انہوں نے برطانیہ کے ایک خاتون جرنلسٹ کو یرغمال بنایا تھا۔ جب طالبان نے اس خاتون کو رہا کیا تو وہ کلم کلا طالبان کی تعریفیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے آج تک عورتوں کے اتنے رسپیکٹ کرنے والے لوگ نہیں دیکھے۔ طالبان نے جب اسے رہا کیا تو اسے ایک پرومس لیا تھا کہ جب تم جاؤ گی تو تم ایک بار قرآن کو ضرور پڑھو گی۔ اس نے جب قرآن کو پڑھا تو الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اس عورت کا نام ایون راڈلی تھا۔ دوستوں، ان دونوں واقعات کو مشہور عالم الدین ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کیا ہے۔ دوستوں، بے شک اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے اور کفار چاہے لاکھوں کوشش بھی کریں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔